نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تمام قسم کی تعریفات، بڑھائی، کبریائی، حمد و ستائش مسلح مالک الملک کے جائے فرزیبہ ہے، جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. حمد و ثنا کے بعد عرب گنت بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس پر جن کا نام نامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمائے. سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں بہنوں، آج کا خطبہ جمعہ کا موضوع سخن ہے اسلام کو کیسے سمجھیں. یہ موضوع اس لیے بھی میں نے چنا ہے کہ آج اسلام کے نام پر بہت سی جماعتیں مسلمانوں میں بن چکی ہیں. ہر جماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہم ہی حق پر ہیں، صحیح اسلام ہمارے پاس ہے. تو اسلام کو جب جماعتیں الگ الگ ہو گئی تو ہر جماعت الگ انداز سے اسلام کو پیش کر رہی. تو ہم اسلام کو سمجھنا تو کیسے سمجھنا، وہ انشاءاللہ آج کے اس خطبے میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. اگر آج کے اس خطبے میں بات سمجھ میں آ گئی تو سمجھو آپ نے صحیح اسلام کو سمجھ لیا. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو صحیح اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جماعتیں مسلمانوں کے بہت سی بن گئی، تو اس میں کون سی جماعت، کون سا فرقہ ہے جو حق پر ہے، اس کی تین جو ہے شرطیں اس کے اندر ہونا چاہیے. اگر تین شرطیں کسی جماعت کے اندر ہیں تو سمجھو وہ جماعت صحیح ہے، وہ جماعت آپ کو صحیح اسلام بتا رہی ہے. اس جماعت کے ذریعے سے اسلام ہم سمجھ سکتے ہیں.
پہلی شرط کیا ہے؟ وہ فرقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے موجود ہو۔ کب سے ہونا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے وہ جماعت موجود ہو، یہ پہلی شرط۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس جماعت کی بنیاد کو رکھا ہو، کوئی اور نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جماعت کی بنیاد کو رکھے، یہ پہلی شرط۔ اگر کوئی فرقہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ کے بعد اور تابعین تابع تابعین کے بعد میں اگر کوئی فرقہ بنا ہے، جماعت بنی ہے، تو وہ جماعت نئی جماعت ہے، نئی پیدا شدہ، نو مولود ہے، وہ نبی کے زمانے میں نہیں ہے۔ تو لہذا دوسری جو بھی جماعتیں جو نبی کے بعد میں بنی، وہ جماعتیں پہلی شرط کو کھو چکی، اور نبی کے زمانے سے جو جماعت ہے ان کے اندر یہ پہلی شرط موجود ہے، آج بھی ہے۔ دوسری شرط، وہ فرقہ ہمیشہ ہر زمانے میں رہنا چاہیے، ہر زمانے میں، یعنی کہ نبی کے زمانے سے لے کر کے آج تک اور آج سے لے کے پھر قیامت تک وہ اس جماعت کا ہونا ضروری ہے، اور وہ جماعت رہے گی، وہ جماعت موجود رہے گی ہر زمانے میں، کوئی زمانہ اس سے خالی نہ ہو۔ یہ پہلے آپ کو یہ ہنٹ دے کے چلتا ہوں بعد میں، تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے، یہ شرائط آپ سمجھ جائیں گے تو آپ جو ہے وہ جو ناجی جماعت ہے، نجات پانے والی جو جماعت ہے، اس کو آپ پہچان سکیں گے۔ اچھا، کیا ہے حدیث؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو دوسری نشانی جو میں نے بتائی کہ ہر زمانے میں اس کا موجود ہونا یہ لازم اور ضرور ہے، اور وہ جماعت ہر زمانے میں موجود رہے گی۔ اس کی دلیل اللہ کے نبی کی حدیث سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، ایک گروہ میری امت میں ہمیشہ حق پر رہے گا اور غالب رہے گا، وہ مغلوب نہیں ہوگا، غالب رہے گا۔ باطل فرقے چاہے اس سے برسرے پیکار ہی رہے، وہ قیامت تک نہیں مٹے گا، اللہ اس کا ناصر اور مددگار ہوگا۔ یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط، وہ فرقہ ما انا علیہ واصحاب اليوم، ما انا علیہ واصحاب اليوم کے طریقے پر وہ سیدھا سادہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہوگا، سیدھا سادہ ما انا علیہ واصحابی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کی نشانی بتا دی، جماعت کا نام نہیں بتایا، اس جماعت کی، فرقے کی، فرقہ بول لو یا جماعت بول لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تستفرق امتی علی 73 فرقہ كلها في النار إلا واحدة۔ قالوا من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 گروپس میں بٹے گی، کلھا فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ اللہ کے رسول صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہے جو ایک ہے جو جنت میں جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ اليوم واصحابی۔ آج کے دن، جس دن اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان کی، اس دن فرما رہے، آج کے دن میں اور میرے صحابہ جس منہج پر ہے، جس طریقے پر ہے، جس اخلاق پر ہے، جس کردار پر ہے، جس جو ہے اللہ کے دیے ہوئے جس پیغام کو لے کر کے زندگی گزار رہے ہیں، جس منہج پر ہیں، وہ منہج پر جو رہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل ہوتا تھا نبی پر، اور صحابہ کے زندگی میں قرآن نازل ہوتا تھا، صحابہ کے سامنے جبرائیل آ کر کے قرآن سناتے تھے، اللہ کے نبی اس قرآن پر عمل کرتے تھے، صحابہ کو قرآن کی آیتیں بتاتے، صحابہ لکھ لیتے اور اس پر عمل کرتے۔ اللہ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث بیان کرتے۔ احادیث کی رسول کیا ہے؟ قرآن کا خلاصہ ہے۔ اللہ کے نبی قرآن کا خلاصہ بھی بیان کرتے، حدیثوں کی شکل میں، نبی اس پر عمل کرتے اور صحابہ بھی اسی پر عمل کرتے۔ آج میں اور آپ اسی طرح سے قرآن اور حدیث پر عمل کریں گے تو ہم اس جماعت میں شامل ہو جائیں گے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ فرقہ ناجی ہوگا، یہ جماعت نجات پانے والا ہوگا، کامیاب ہوگا، جنت میں جائے گا۔ اللہ ہمیں مجھے آپ کو اس میں شامل کر دے۔ یہ جو ہے نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف ہم کو پیدا کیا بلکہ ہماری زندگی کی ضروریات کو مہیا کرتا چلا آ رہا ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہے اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ آسمان سے ہمارے لیے بارش برسا رہا ہے اور زمین سے ہمارے لیے اناج نکالتا ہے۔ سورج، چاند، ستارے اور دن رات دن، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیے، اور ہم انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا رکھا؟ کہ وہ اکیلے میری ہی عبادت کرے، کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ جو اکیلے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ صحابہ کے منہج پر ہے۔ ہمیں صحابہ کے منہج کو سمجھنا چاہیے۔ انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اکیلے اس کی ہی عبادت کرنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ آج کا موضوع، آج کا جو ٹاپک ہے، یہ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے۔ میرے بھائیوں غور سے سنیے، غور سے سنیے، سمجھیے، انشاءاللہ اسلام سمجھ میں آئے گا۔ اسلام کو کیسے سمجھیں، اللہ کے دین کو ہم صحیح طریقے سے کیسے سمجھیں اور اس پر عمل ہم کیسے کریں، یہ آج ہم دیکھیں گے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج دین کے نام پر بہت سے جماعتیں بن گئی۔ عقیدے کے باب کو لے لو، آج دنیا میں سارے مسلمانوں کا عقیدہ ایک نہیں ہے۔ کسی کا عقیدہ کچھ، کسی کا عقیدہ کچھ، کسی کا عقیدہ کچھ ہے۔ ہر جماعت کا اپنا عقیدہ الگ الگ ہے۔ اور جو ہے اعمال کے معاملے میں دیکھو، اعمال سب کے برابر نہیں۔ اعمال وہ نہیں جو صحابہ نے، اللہ کے نبی نے پیش کیا، وہ اعمال آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اسلام کو نہیں سمجھا۔ اسلام کو جس طرح سمجھنا تھا اس طرح سے نہیں سمجھا۔ مسلمانوں کے مختلف عقیدے اللہ کے بارے میں دیکھیں، مختلف قسم کے عقیدے لوگوں کے، جہاں اللہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، کوئی کہتا ہے اللہ ہر جگہ ہے، کوئی کہتا ہے اللہ مومن کے دل میں ہے۔ ایک اللہ کے بارے میں اتنے عقیدے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ بھی مسلمانوں کا، اور اللہ عرش پر ہے، یہ عقیدہ رکھنے والے بھی مسلمان، اور اللہ کو اپنے دل میں رکھنے والا وہ بھی مسلمان۔ کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ بتایا کامیابی کا، اور ایک طریقہ بتایا عمل کا، آپ اسی کو اختیار کریں، عمل میں دیکھ لیں۔ اسلام نے عمل کرنے کا حکم دیا کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ خیرات کرو، قربانی کرو۔ یہ جو اعمال ہیں، کیا سارے مسلمان ایک طریقے سے اس اعمال کو بجا لاتے ہیں؟ نماز ایک طریقے سے نہیں پڑھی جاتی، روزہ الگ الگ انداز سے رکھا جاتا ہے، کوئی جلدی افطار کرتا ہے، کوئی دیر سے افطار کرتا ہے۔ تعلیمات نبی کے کیا ہیں وہ نہیں لیتا، اس نے اسلام کو الگ انداز سے سمجھا ہے۔ بتاؤ نبی،
قربانی کرنے کا طریقہ الگ، قربانی کی دعا الگ نا۔ حج کرتے ہیں، حج میں بھی جو ہے نبی کی سنتوں کو چھوڑا جاتا ہے، حج کا طریقہ الگ الگ، روزہ کا طریقہ الگ الگ۔ کیا ہے مسلمانوں، کہاں ہے اسلام کو کس نے سمجھا؟ اسلام کو کس نے سمجھا؟ نہیں سمجھا۔ اسلام کو سمجھیے، اسلام کو سمجھنے کی کوشش۔ یہ آج سے نہیں ہے، یہ اختلاف جو آیا مسلمانوں میں آج سے نہیں ہے، بلکہ بہت پہلے سے، تابعین کے دور سے یہ اختلاف چلا آ رہا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں نئے نئے قسم کے عقائد ہیں، نئے نئے قسم کے مناہج اپنایا ہوا ہے مسلمان اسلام کے نام پر، اور سب کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں۔ بے شک بات جو ہے وہ غور طلب ہے۔ جتنی بھی جماعتیں ہونے دو، جتنی بھی جماعتیں ہیں، سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں۔ کون کہتا ہے؟ کون کہتا میں قرآن حدیث کو نہیں مانتا؟ کوئی نہیں کہتا۔ کسی بھی جماعت کو لے لو، آپ شیعوں کو لے لو، شیعہ بھی کہتا کہ ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں۔ آپ جو ہے رافضیوں کو دیکھو، ہم جو ہے قرآن حدیث کو مانتے ہیں۔ اور جتنی جماعتیں ہیں مسلمانوں کے، سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں۔ پھر اختلاف کیوں آیا؟ اختلاف کیوں آیا؟ سوال یہ ہے، یہ سوال ہے، اس سوال کا جواب ڈھونڈنا۔ سب جب قرآن حدیث کو مانتے ہیں تو تمہارا طریقہ الگ، ان کا طریقہ الگ، میرا طریقہ الگ، اس کا طریقہ الگ۔ اللہ ایک، اللہ کا کتاب ایک، اللہ کے رسول ایک، عقیدہ ایک، منہج ایک، سارا ایک ہے، تو پھر عقیدے الگ الگ، طریقے الگ الگ کیوں ہوئے؟ کیونکہ مسلمانوں نے اسلام کو ویسا نہیں سمجھا جیسا سمجھنا چاہیے، جیسا سمجھنا چاہیے۔ کیسا سمجھنا چاہیے؟ سورہ بقرہ کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر وہ لوگ تمہارے جیسا ایمان لائے تو وہ فلاح پائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ تمہارے جیسا، تم جیسا ایمان لائے، تم سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر کے کہہ رہا، اے صحابہ، اگر تمہارے جیسا ایمان اگر وہ لوگ بھی لا لیں تو پھر وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ایمان ہمیں لانا ہے تو صحابہ جیسا ایمان لانا ہے۔ اسلام کو سمجھنا ہے تو صحابہ کے فہم سے سمجھنا ہے، صحابہ کی سوچ سے سمجھنا ہے۔ ہر آیت کو لے لو، ہر حدیث کو لے لو کہ اس آیت کو صحابہ نے کیسا سمجھا، اس حدیث کو صحابہ نے کیسا سمجھا۔ ہم ویسا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آج اسلام کو سمجھنے کے الگ الگ انداز ہیں، الگ الگ طریقے ہیں، الگ الگ گروہ ہیں۔ بتاؤں گا میں، ایک گروہ ہے جو اسلام کو کیسے سمجھتا ہے کہ اسلام کو اپنے دماغ سے سمجھتا ہے، اپنے ذہن سے سمجھتا ہے، اپنے ذہن سے جہاں سمجھنا شروع کیا وہ گمراہ ہو گیا۔ اپنے دماغ سے اسلام نہیں سمجھ سکتے۔ اور ایک گروہ ہے وہ میجارٹی کو دیکھ کر کے اسلام سمجھتا ہے کہ بھئی ادھر اتنے لوگ ہیں، اس جماعت میں زیادہ تعداد ہے لوگوں کی، میجارٹی ادھر ہے۔ بتایا جاتا نا میجارٹی از لا، وہ لا میں ہے، یہ ہندوستانی قانون کے اندر، یہ دنیاوی قانون کے اندر میجارٹی کو دیکھا جاتا ہے، اللہ کے ہاں میجارٹی کو نہیں۔ اللہ نبی کو بتا دیے قرآن میں، تم جو زیادہ لوگ ہیں ان کی پیروی نہیں کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ میجارٹی نہیں، دلیل قرآن سے، دلیل حدیث سے، یہی چیز عمل، اسی پر عمل کرنا ہے، اپنے دماغ سے نہیں، میجارٹی کو دیکھنا نہیں۔ تیسرا گروہ ہے وہ باپ داداؤں کا طریقہ اپنایا ہوا ہے، باپ داداؤں کے ذریعے سے وہ اسلام کو سمجھتے ہیں کہ میرے باپ دادا نے ایسا کیا، ہم ایسا کرتے آئیں گے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے، ہمارے باپ دادا کیا جہنم میں جانے والے ہیں؟ نہیں، ہم اپنے باپ دادا کو فالو کریں گے۔ اور ایک گروہ ہے
جو کسی ایک شخص کو لے لیا، ایک شخص کی پیروی کرنا شروع کر دیے کہ میں یہ شخص کی پیروی کروں گا، ان سے ہی میں اسلام کو سمجھوں گا، کسی امام کی تقلید کر لی، بس میں اس امام کے ذریعے سے اسلام کو سمجھوں گا۔ غلطی سب سے ہو سکتی ہے، امام سے بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے۔ ہر ایک سے غلطی ہو سکتی، نبی سے غلطی نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، نبی کے تعلیمات آج بھی موجود ہے اور اسی کو لے لیجیے۔ اسلام کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اللہ کو پسندیدہ دین اسلام، دوسرا دین اللہ کو پسند نہیں۔ اسلام کو پسند کرنا مطلب اسلام کی تعلیمات کو بھی پسند کرنا، اور اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات یا تو کلام اللہ ہے یا پھر فرمان رسول اللہ ہے، اللہ کا قرآن یا نبی کا فرمان، یہ اسلام ہے۔ تیسری چیز اسلام نہیں۔ اسلام کو سمجھنا ہے قرآن کا مطالعہ کرو، اسلام کا سمجھنا ہے حدیث کا مطالعہ کرو، اسلام کو سمجھنا ہے صحابہ کی سیرتوں کو دیکھیے، صحابہ نے اسلام کو کیسا سمجھا، تو ان کے فہم سے جو ہے سمجھنا چاہیے۔ اور دوسری آیت وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین لے کر کے آئے گا، دوسرا دین اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم ان سے اس کے دین کو ہم قبول نہیں کریں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ قیامت کے دن نقصان خسارہ اٹھانے والا۔ اسلام میں ہے بھائی، میں اسلام بھی کو اختیار کیا ہوا ہوں، لیکن تیرا عمل کیا ہے؟ تیرا عمل نبی کے طریقے پہ نہیں ہے، تیرا عمل صحابہ کے منہج پہ نہیں ہے، تو لہٰذا تو نے الگ اسلام کہتے ہوئے اسلام کو بدل کر کے اسلام کو پیش کیا، اسلام پہ عمل کرنا، اس اسلام کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ دوسرا دین نہیں، اسلام ہی لے کر کے گیا، لیکن طریقہ رسول اللہ کا نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے، تو تیرا وہ عمل قبول نہیں کرے گا، تو نقصان اٹھانے والا ہو جائے گا۔ کیا آج اسلام سب کے پاس وہی اسلام موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے گئے؟ نہیں ہے۔ کیا آج وہ مسلمان جن کے عقائد میں بگاڑ پیدا ہوا، کیا قرآن کو نہیں مانتے؟ جن کے عقیدے بگڑے ہوئے ہیں، کیا وہ قرآن حدیث کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ جو قبروں میں جا کر کے قبر کے سجدہ کرتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں، وہ کہتے ہیں مانتے ہیں، قرآن حدیث کو مانتے ہیں۔ کیا وہ اللہ سے محبت نہیں رکھتا؟ اللہ سے محبت رکھتا ہے۔ کیا نبی سے محبت نہیں رکھتا؟ نبی سے محبت رکھتا ہے۔ نبی کی محبت میں روتا ہے، قبروں کی پوجا بھی کرتا ہے، نبی کی محبت میں روتا بھی ہے، لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کو اللہ مانا، رب نبی کو رسول مانا، لیکن اللہ کو جب رب مان لیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، یہ مسلمان، یہ مومن ہوتا ہے۔ تو نام کا مسلمان ہے، تیرا عمل جو ہے نبی کے خلاف ہے، صحابہ کے خلاف ہے تیرا عمل، تیرا رونا بیکار، تیری محبت چھوٹی محبت۔ اسلام میں نئے نئے فرقے آئے، خوارج آئے، جہمیہ آئے، معتزلہ آئے، اشعریہ آئے، ماتریدی آئے، یہ سب فرقے ہیں، یہ سب قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، سب قرآن حدیث کو کہتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث کو مانتا ہوں، قرآن حدیث کو میں مانتا ہوں، لیکن کہاں ہے تیرا طریقہ؟ قرآن کو ویسا نہیں سمجھا جیسا صحابہ نے سمجھا، صحابہ نے جیسا قرآن کی آیت کو سمجھا ویسا سمجھا تو ہدایت آتا۔ یہ قرآن میرے بھائیوں، قرآن سے لوگ بہت سے ہدایت بھی پاتے، بہت سے گمراہ بھی ہوتے۔
یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، بہت سے لوگ اس قرآن سے ہدایت بھی حاصل کرتے اور بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ ہدایت کیسا حاصل ہوتی؟ قرآن کو اس طرح سے سمجھو جس طرح سے صحابہ سمجھے، آپ کو ہدایت ملے گی۔ اور گمراہ کیسے ہوتے؟ قرآن کو تم اپنے ذہن سے سمجھیں گے۔ ایک کچھ لوگ ہیں، ایک گروہ ہے، اب وہ قرآن کو خالی پڑھ کر کے اب ترجمہ بھی نہیں پڑھتے۔ سعودی عرب میں ہم دیکھتے تھے 8-10 لوگ بیٹھ گئے اطراف، ایک آیت لے لیا قرآن کی، ہاں قرآن کی ایک آیت ہے، آپ بولو اس آیت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ آپ بولیے، آپ اس قرآن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ۔ آپ ان سے پوچھ رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں قرآن کا کیا مطلب ہے؟ ایک کام کریں گے، اگلے ہفتے جب ہم بیٹھیں گے نا، سب لوگ 8-10 لوگ جو بھی ہیں، سب لوگ اپنا خیال لے کر کے آؤ اس آیت کے بارے میں۔ استغفر اللہ۔ ابھی 8-10 لوگ اپنے خیال سے اس آیت کا معنی لے کر کے آ کر کے جو ہے بتاتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے۔ قرآن میں دھواں کا ذکر آیا، دخان۔ اب دخان بول تو کیا ہو؟ دھواں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ جو بیٹھ کر کے آیتوں کا مطلب اپنی طرف سے مطلب بیان کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں دھواں کا مطلب کیا ہے؟ ہاں دھواں یعنی کہ پیٹرول، کیونکہ پیٹرول سے دھواں نکلتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تم نے اپنے ذہن سے سمجھا، لہٰذا وہ گمراہ ہو گئے۔ جب تم ذہن سے اپنے دماغ سے، اسلام میرے بھائیوں 2 چیزوں کا نام ہے، 2 چیزوں کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو 2 چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت۔ یہ 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا، ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی کی تعلیمات کیا ہیں، اس کے اوپر آپ عمل کریں۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، لیکن ہر ایک کا طریقہ الگ الگ ہے، طریقہ الگ الگ ہے۔ کیا قرآن حدیث کی تعلیمات میں تضاد ہے؟ نہیں، ہماری سوچ میں تضاد ہے، ہمارے فکروں میں تضاد ہے، ہمارے عقیدے میں تضاد ہے، ہمارے خیالات میں تضاد ہے۔ قرآن حدیث کو کیسے سمجھے؟ اصل سوال یہ ہے اور اس کا جواب ہمیں ڈھونڈنا ہے، اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ جیسا کہ میں نے سورہ بقرہ کی آیت بتائی، اسلام ایمان اگر آپ لانا ہے تو صحابہ جیسا ایمان لاؤ، اور اسلام کو سمجھنا ہے صحابہ جیسا سمجھو تو آپ اسلام کو سمجھ گے۔ دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی، میں سورہ توبہ کے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں کب؟ ہدایت کے آ جانے کے بعد، اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کے غیروں کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ادھر ہی ڈھکیل دے گا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو جو عقیدہ اختیار کیا، جا اللہ فرمائے تجھے اسی طرح ڈھکیل دیتا ہوں۔ تحقیق کرو، ریسرچ کرو مسلمانوں، حق کیا ہے، باطل کیا ہے؟ حق ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ ایک حق کہاں ہے، کدھر ہے، آپ معلوم کریے، پہچانیے۔ بس ماں کے پیٹ سے مسلمان ہو کے پیدا ہو گئے، ماں باپ کا جو طریقہ ہے اسی کو لے کر کے چلے جا رہے، ہو سکتا ہے ماں باپ کا طریقہ غلط ہے، ماں باپ غلط راستے پہ چل رہے تھے، لیکن اللہ نے ہم سب کو دماغ دیا، عقل دی، سوچنے کی صلاحیت دی۔ ریسرچ کرنا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے۔ آپ تحقیق کریے، حق کو حاصل کیجئے، اور اپنے ماں باپ کو بھی بتائیے کہ ماں باپ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، بتائیے ان کو۔
تو اس طرح سے جو ہے زندگی ہماری گزرتی چلے جا رہی ہے، لوگوں میں اختلاف آ گیا، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، ہر چیز میں جو ہے اختلافات آ گئے ہیں، کیونکہ ہم نے اسلام کو ویسا نہیں سمجھا جیسا سمجھنا چاہیے۔ اور تیسری آیت، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمانے، اور پہلے سبقت لے جانے والے لوگ مومنین یعنی کہ مہاجرین میں سے، اور انصار، اور جن لوگوں نے اچھے طریقے سے پیروی کی ان کی، یعنی کس کی؟ مہاجرین کی اور انصار کی اچھے طریقے سے جو لوگ پیروی کیے، اللہ ان سب سے راضی اور خوش ہے۔ اور یہ لوگ اللہ سے راضی اور خوش ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضامندی پیش بتا رہا ہے کہ کس سے اللہ راضی ہے۔ پہلے اولین جو مسلمان تھے، سب سے پہلے جو اسلام قبول کرے اور وہ ہجرت کر کے گئے مکہ سے مدینہ، صحابہ کرام جو مکہ سے مدینہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے جو تکلیفیں وہاں دی جا رہی تھی، تو ایمان کو بچانے کے لیے مکہ سے اپنے مال جائیداد کو، اپنی دولت کو، اپنے اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، یہ مہاجرین کہلائے ہیں، اور اللہ ان سے راضی۔ دوسرا انصار کون ہے؟ مدینے والے، انصار یعنی مدد کرنے والے۔ مہاجرین کی ایسی انہوں نے مدد کی، رہتی دنیا تک ایسا مدد کرنے والی کوئی جماعت نہیں پیدا ہوئی۔ اتنی انہوں نے مدد کی، اپنے مال میں سے آدھا مال دے دیا، جائیداد میں سے آدھی جائیداد دے دیا، 2 مکان ہیں ایک مکان ان کے نام پہ دے دیا، 2 بیوی ہیں ایک بیوی کو طلاق دے کے ان کے ساتھ جو ہے نکاح کرا دیا۔ اللہ اکبر، یہ انصار کہلائے، ان سے بھی اللہ راضی اور خوش ہے۔ اب تیسرا گروہ بھی اللہ اس کے اندر بتا رہے ہیں۔ تیسرا گروہ کون ہے جن سے اللہ راضی اور خوش ہے؟ وہ ان لوگوں کی اچھی طرح سے پیروی کی، ان کی، یہ مہاجرین اور انصار کی، صحابہ کی اچھی طرح سے پیروی کرنے والا، اس سے بھی اللہ راضی اور خوش ہے۔ اور یہ تیسرا جو گروہ ہے، کیا اس میں میں اور آپ شامل ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے؟ ہاں بھائی، ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے؟ اگر ہم صحابہ کی پیروی کریں گے، صحابہ جیسا عمل کریں گے، صحابہ جیسا ایمان اپنا بنائیں گے، صحابہ جیسا عمل ہم کریں گے، تو میرے بھائیوں اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے گا، ہم سے بھی خوش ہو جائے گا۔ تو یہ 3 گروہ کو خوشخبری اللہ نے دی۔ آج مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے دنیا میں، بہت سے مسلمانوں کی آبادی ہے، ان میں سے صحابہ کی اچھی طرح پیروی کرنے والے کتنے ہیں یہ ہم دیکھیں۔ کتنے لوگ ہیں جو صحابہ کے منہج پر جو ہے چلنے والے ہیں؟ صحابہ کے منہج پہ جو ہے چلیں گے تو جو ہے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ بہرحال وقت کا تقاضا ہے، وقت زیادہ نہیں دیا گیا تھا میرے کو، میں نے پہلے ہی بولا تھا کہ موضوع بڑا لمبا ہے، بات کو سمجھانے کے لیے کافی وقت اور چاہیے، لیکن وقت کا تقاضا ہے، لہٰذا میرے حال 1 بجے تک مجھے ٹائم دیا گیا تھا، ابھی 1:05 کچھ ہو رہے ہیں، تو لہٰذا بات کو یہیں پہ سمیٹتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اسلام کو جس طرح سمجھنے کی بات آج ہم دیکھ کے آئے ہیں، کہہ کے سن کے آئے ہیں، اس طرح سے اسلام کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، یعنی کہ کس طرح سے؟ صحابہ جیسا،
صحابہ جیسا ایمان لائیں گے، اور مہاجرین، صحابہ میں جو مہاجرین ہیں ان جیسا عمل کریں گے، اور صحابہ میں جو انصار ہیں ان جیسا عمل اگر ہمارا ہوگا تو میرے بھائیو اللہ ہم سے راضی ہوگا، اللہ ہم سے خوش ہوگا، اور بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا، اور جو ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم جو ہے رہیں گے۔ تو شرط یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو صحابہ جیسا ایمان بنانا ہے، اور ہمارے اعمال کو صحابہ جیسا عمل، کیونکہ صحابہ کس سے سیکھے دین کو، اسلام کو؟ اللہ کے رسول سے سیکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، زندگی گزاری۔ اللہ کے نبی پر جب وحی نازل ہوتی، ان کے درمیان ان کی موجودگی میں، صحابہ کے دور میں اللہ تعالیٰ آسمان سے حضرت جبرائیل کو بھیجا کرتا تھا، وحی لے کر کے آتے تھے، قرآن نازل ہوتا نبی پر، اور نبی کے زبانی صحابہ قرآن کو سنتے، مسئلہ قرآن کا جو خلاصہ ہوتا وہ نبی کے ذریعے سے، ڈائریکٹ نبی کے ذریعے سے سنتے۔ تو ایسے اسٹوڈنٹس قیامت تک پھر پیدا نہیں ہوں گے، ایسا استاذ قیامت تک پیدا نہیں ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائیوں صحابہ کی جیسا ایمان لانے کے لیے اللہ نے بولا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ویسا ایمان ملانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے جو بھی ہم آج کہے سنے اس پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔